اسی لیے میرے عزیزو اپنے عقیدے کی درستی کر لیا کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط بنا لو۔ عقیدہ توحید والا قبر میں لے کے جانا، یہ کوئی بریلوی مسلک کا عقیدہ نہیں، یہ کوئی دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں، یہ کوئی اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں، یہ تو اس بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بننا چاہتا ہے۔ اس بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کے سینے کے اندر یہ نعرہ بار بار بلند ہو رہا ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نبی کی سچی غلامی کا اظہار اللہ کی توحید سے ہوگا۔ جتنا توحید کا دامن مضبوط کرو گے، ہم نے توحید کو الٹے معاملے میں لے لیا، ہم نے توحید سمجھی کہ پیروں کی مخالفت، ہم نے توحید سمجھی ولیوں کی مخالفت، ہم نے توحید سمجھی کہ درباروں پر جانے سے، اللہ والوں کے مزارات پر جانے سے منع کیا۔ خدا پاک کی قسم، یہ تو توحید کا مطلب ہی نہیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی روزی رزق کی بندش کھولنے والا نہیں، گرہ کھولنے والا نہیں، بیمار ہو جاؤ تو اس کے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہو تو ساری دنیا مجھے مل کے بیمار کرنے والی کوئی نہیں، بلکہ میرے عزیزوں اللہ غنی، کسی کو بیٹا نہیں تو بیٹی دینے والا کوئی نہیں، بیٹی ہے تو بیٹا دینے والا کوئی نہیں۔ یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھ رکھے ہیں۔ یہ بات مجھے میرے ابا نے نہیں بتائی، یہ بات مجھے میری اماں نے نہیں بتائی، یہ مجھے کسی یونیورسٹی سے سبق نہیں ملا، یہ مجھے میرے کسی پیر نے نہیں بتلائی، یہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی۔ نہیں یقین آتا، آج بھی روزہ انور پہ جا کے دیکھ لو، گنبد خضرا کی کنڈی کھٹکانا تمہارا کام ہے، اور توحید کا پیغام نبوت کی زبان سے سنانا کالی کملی والے کا کام ہے۔ نہیں یقین آتا، خدا آپ کو مجھے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے جائے گا۔ آپ میں ہم بھی بے شک ذات کے نکمے، بے شک بات کے نکمے، بے شک ہمارا کاروبار کوئی نہیں، بے شک ہماری اونچی ذات کوئی نہیں، ذات بات کا مالک تو اللہ ہے، لیکن انشاءاللہ جتنی جس کے سینے میں تڑپ ہوئی، جتنی حضور کی محبت کا اظہار کرو گے، انشاءاللہ موت سے پہلے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور کملی والے کے روزے پہ حاضری بھی نصیب ہو جائے گی، اللہ حج بھی کروائے گا، اللہ عمرہ بھی کروائے گا۔ خدا پاک کی قسم، جب امیروں کو لے جاتا ہے تو غریبوں کو لے جانے میں اسے کوئی دشواری محسوس کوئی نہیں۔ ہم جائیں تو صحیح گنبد خضرا پہ، تمہارے رشتہ دار اگر کوئی ریاض میں، اگر جزمان میں، اگر میرے عزیزو تمہارا کوئی رشتہ دار دمام میں، کوئی جدہ میں، کوئی مکے میں، کوئی مدینے میں، یا کسی مکے کے کسی شہر میں، مدینے کے کسی شہر میں موجود ہے، جاؤ جا کے اسے کہنا اللہ تجھے عمرے کی توفیق دے، اللہ تجھے حج کی توفیق دے۔ روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جا کے پوچھ لینا، کملی والے میں پاکستان والوں کا ایک سوال لے کے آیا ہوں، آپ بتاؤ آپ کو طائف کی گلیوں میں کیوں پتھر مارے گئے؟ آپ بتاؤ آپ کی بچی کو تماچا کیوں مارا گیا؟ آپ بتاؤ آپ کی بچیوں کے شادی کے پیغام آ چکے، رسول اللہ نے ہاں کر دی، اعلان نبوت سنایا، نبی کی بیٹیوں کو شادی سے پہلے گھر بٹھا دیا گیا۔ میرے عزیزو یہ تو وہ درد سمجھے گا جس کی بچیاں 25 سال کی عمر سے اوپر ہو گئی، یہ تو وہ درد سمجھے گا۔ 7 والے دروازے پر بیٹی کا رشتہ آیا، 4 بیٹیاں بیٹھی، چاروں پڑوسی کی بھی آ گئی، میری ایک بیٹی کا رشتہ نہیں آیا۔ یہ تو وہ درد سمجھے گا کہ جس کے گھر شادی کا رشتہ، بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، چائے پی کے چلے گئے، بار بار فون کر رہے ہیں، اجی جواب کوئی نہیں آیا، نفل پڑھ کے دعا کر رہا ہے، مسجد کے مولوی صاحب سے کہہ رہا ہے مولانا صاحب بچی کا رشتہ دیکھنے آیا، ابھی تک جواب نہیں آیا، آپ ہمارے لیے دعا کروا دو۔ یہ تو درد وہ سمجھے گا، وہ ایک تو مکے کا در یتیم ہو، پیدا ہوا تو باپ کا سایہ کوئی نہیں، ابھی بچپن میں چلنا سیکھا تو ماں چلی گئی، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، جوان ہوئے اللہ اکبر، نبوت کا بوجھ کندھے پر ڈالا ہوا ہے، اور فرمایا او میرا نبی اٹھ جا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور میرا حبیبہ دل کو مخلوق کے دروازے پر بھی جانا ہے، اور رات کو کھڑے ہو کر میرے دروازے پر بھی آنا ہے۔ میرا نبی رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر مجھے بھی راضی کر، اور دنیا
دنیا کو پیغام توحید سنا، انہیں بھی جا کر میری پیغام توحید سنا کر مجھے راضی کر۔ میرا نبی تیرے پر تہجد ہم نے فرض کر دی، رات کو اٹھ اٹھ کے رونا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے رات کو اٹھ اٹھ کے اتنا رویا کرتے، 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیروں پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ جاتی۔ کملی والے، اللہ نے عبادت کا کہا، اتنا تو چھوڑی کا۔ اللہ اکبر، جبرائیل بھی آ کے تسلیاں دیتا، آرام کر لیا کر۔ کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت ہے جئی ہووے۔ تسلیاں مل رہی ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے میرا نبی تیری زندگی کی ہمیں قسم ہے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے 10 پارے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میرے امتیوں، تم راتوں کو دودھ سوڈا پی کر، تم راتوں کو لسیاں پی کر سو نہ جانا، تم بھی بے خبر نہ ہو جانا، رات کا کھانا اتنا کھانا کہ تمہیں تہجد میں اٹھنے میں مشکل نہ ہو۔ یہ ملتان ہے تمہارا بالکل قریب پڑا ہے، کبھی خدا تمہیں توفیق دے۔ ایک مرد قلندر آرام کر رہا ہے جسے دنیا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، کبھی کبھی ان کی قبر پہ جا کے حاضری دے آنا۔ اللہ کی قسم ہے، جس کے نام کو سن کے انگریز ڈر جاتا تھا، ان کی کوششوں سے انگریز نے ہندوستان چھوڑا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھنے کے لیے کاغذ قلم لے کے بیٹھ گئے اور فرمایا، او میرے بچے ابو ذر بخاری، میرے جنازے میں حافظ الحدیث 1,00,000 حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ بھی آئے گا، میرے جنازے کے اندر امام الاولیاء احمد علی لاہوری بھی آئے گا۔ باپ بھی سکھ جس کا، ماں بھی سکھنی جس کی، لیکن بچے کو اللہ نے کلمہ پڑھایا اور قرآن کی تفسیر لکھوا کر احمد علی لاہوری بنا دیا، یہ بھی آئے گا۔ میرے جنازے میں حضرت حالے جی والے بھی آئیں گے، میرے جنازے کے اندر ہادی دین پوری بھی آئے گا، بڑے بڑے لوگ میرے جنازے کے اندر آئیں گے۔ اور میرے بیٹے ابو سر، پہلی صفوں میں جو لوگ کھڑے ہوں گے اللہ والے کھڑے ہوں گے، صوفیہ اکرام کھڑے ہوں گے، علماء شیخ الحدیث کھڑے ہوں گے۔ اور میرا بچہ جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی خالی دیکھے گا، جلدی سے میرے مصلی پر آ کے کھڑے ہو جانا، میرے جنازے پڑھانے والے مصلی پہ کھڑے ہو جانا اور کہنا، لاہوری تجھے بھی جنازہ پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں، درخواستی تجھے بھی جنازہ پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں، حافظ الحدیث آپ بھی جنازہ نہ پڑھانے ہو، حضرت حالے جی شریف دیل پور شریف والوں آپ بھی جنازہ پڑھانے نہ ہو۔ میرا ابا وصیت نامہ لکھ کے گیا کہ میں مروں میرا بیٹا ابو ذر غفاری جنازہ پڑھائے، میں کوئی ولی کوئی نہیں، میں شیخ الحدیث کوئی نہیں۔ پتہ نہیں میرے ابے کو کس نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا ابو ذر غفاری رات کو تہجد کی نماز میں روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم سارے کے سارے اپنے اپنے گرے بال میں جھانک کر دیکھیں، یا یہی بیٹھے تھوڑی دیر سوچ کے دیکھیں، امیر شریعت کا جنازہ تو بیٹا پڑھا گیا، اللہ اکبر، تیرا میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں گا جس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو؟ کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں گا جس نے تہجد کی نماز کبھی نہ چھوڑی ہو؟ کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں گا جس نے زندگی میں بہو بیٹی بہن بیوی ماں کے علاوہ چھٹی عورت کو نہ دیکھا ہو؟ کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں گا جس نے ساری زندگی حرام کا لقمہ نہ کھایا ہو؟ اور خدا کی قسم میں جنازہ پڑھانے والا کہاں سے لاؤں گا؟ دنیا کے اندر ایک مرد قلندر گزرا جسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، یقین جانو مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھ کے چلا گیا، اور لوگوں میرے جنازے کے لیے اس شخص کو دعوت دینا جس نے کبھی زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو، اور لوگوں میرے جنازے میں اس آدمی کو دعوت دینا جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو، اور لوگوں میرے جنازے میں اس آدمی کو دعوت دینا جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ میرا جنازہ اس آدمی سے پڑھانا جس نے زندگی کے اندر کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ مجھے بتاؤ ہمارے جنازے کون پڑھائے گا؟
ہمیں کلمے والی چادر تو ملے گی، کافور اور مشک کی دھونی تو ملے گی، ہمیں لکھ صابن کا غسل تو ملے گا، ہماری قبروں میں عرق گلاب تو چھڑکا جائے گا، ہمارے جنازوں میں کلمہ شہادت کا نعرہ تو بلند ہوگا، کندھا دینے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوگا، لوگوں کی کثرت زیادہ ہوگی۔ اگر کاش پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا، جب جنازے کے اندر مولوی صاحب نماز کے اندر جنازے میں پڑھے گا اور آپ بھی پڑھو گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فعلی الایمان۔ خدا پاک کی قسم ہے، جب جنازہ پڑھایا جا رہا ہو اس وقت کئی آواز نہ آ جائے، اور مرنے والے کے لیے دعا قبول کرنے والوں پہلے اپنے سینے کے اندر ایمان کی رتی دکھاؤ۔